السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ معزز طالبات، جیسے کہ خلاصۃ النحو کے حصہ اول کا درس جو ہے جاری و ساری ہے، تو پچھلے درس میں ہم نے اسم، فعل، حرف اور ان کی علامات کے بیان میں سبق پڑھا تھا۔ تو آج ہم اسم کی علامات کے بیان میں آج اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو بتا رہے ہیں سب سے پہلے اسم کی علامات، یعنی اسم کو پہچاننے کی کیا علامت ہے۔ سب سے پہلے وہاں پر اسم کی تعریف بیان کی تھی کہ اسم کسے کہتے ہیں۔ تو بتا رہے ہیں جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اسم کی ڈیفینیشن ہے، اس کی تعریف ہے۔ اب یہاں پر بتا رہے ہیں اسم کی علامت، یعنی اسم کو کس طرح سے پہچانیں گے، یعنی کون سی اس کے اندر علامتیں ہوں گی کہ وہ علامت ہونے کی وجہ سے ہم پہچانیں گے کہ یہ اسم ہے، تو اس کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ تو اسم کی علامات، اسم کی علامات میں سب سے پہلے بتا رہے ہیں الف لام کا ہونا، یعنی الف لام کا ہونا کیا ہے؟ اسم کی علامت ہے۔ جیسے کہ القلم، تو القلم، قلم کے اندر جو الف لام ہے وہ کیا ہے؟ اسم کی علامت ہے۔ پھر دوسرا بیان کر رہے ہیں، دوسری علامت بتا رہے ہیں حرف جر کا ہونا، یعنی حرف جر کا ہونا بھی کیا ہے؟ یہ اسم کی علامت ہے۔ تو یہ دوسری علامت ہے۔ جیسے کہ فی، من، الا، علی، یہ سب حروف جارہ ہیں، تو یہ بھی جس کلمے کے اندر آ جائیں وہ کیا ہے؟ اسم ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے حروف جر کا ہونا یہ کیا ہے؟ اسم کی دوسری علامت ہے۔ پھر بتا رہے ہیں جر کا ہونا، جر ایک ہوتا ہے حرف جر اور ایک ہوتا ہے جر۔ تو جر کا ہونا بھی کیا ہے؟ کسی کلمے کے اندر صرف جر کا ہونا بھی کیا ہے؟ اسم کی علامت ہے۔ تو تیسری جو علامت ہے وہ جر کا ہونا ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال ولد زیدن، تو ولد زیدن جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ ولدن بھی اسم بھی ہے، لیکن زیدن یہ جو جر آیا ہے یہ بھی کیا ہے؟ اسم کی علامت ہے۔ پھر چوتھی علامت بتا رہے ہیں تنوین کا ہونا۔ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ وہ آپ کو پتہ ہی ہے، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ تو جس کلمے پر تنوین آ جائے وہ بھی کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ یہ اسم کی پہچاننے کی چوتھی علامت ہے، یعنی تنوین کا ہونا یہ اسم کی علامت ہے۔ جیسے کہ مثال رجلن، تو لن پہ کیا ہے؟ تنوین ہے، اس وجہ سے رجلن کیا ہے؟ اسم ہے۔ یہ اسم کی علامت تنوین بھی ہے۔ پھر پانچویں علامت بتا رہے ہیں گول تا کا ہونا۔ تو وہ جو گول تا ہوتی ہے اس کو کیا بھی کہتے ہیں؟ تائے مدورہ بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال قراستن۔ تو اسم کی یہ 5 علامتیں یہاں پر بیان کی ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ پھر تنبیہ بتا رہے ہیں الف لام اور تنوین ایک اسم میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جی ہاں، الف لام اور تنوین ایک اسم کے اندر جمع نہیں ہو سکتے۔ جیسے کہ رجلن ہے، تو رجلن پہ کیا ہے؟ تنوین ہے، تو ہم ایسا نہیں کہہ سکتے الرجلن نہیں کہہ سکتے۔ کیا نہیں کہہ سکتے؟ الرجلن نہیں کہہ سکتے کہ اس پہ الف لام بھی ہو اور تنوین بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا تو آپ رجلن کہیں گے بغیر الف لام کے، اور جب الف لام لے آئیں گے تو تنوین وہاں سے ہٹانی پڑے گی، تو الرجل کہیں گے۔ تو اس طرح سے الف لام اور تنوین ایک اسم میں جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ تنبیہ کے طور پر یہاں پر بتا رہے ہیں۔ پھر بتا رہے ہیں فعل کی علامت، یعنی اسم کی علامت وہاں پر بیان کر دیں۔ اب فعل کی علامت کیا ہے؟ فعل کو کون کون سی علامتیں ہوں گی کہ ہم پہچانیں کہ یہ فعل ہے؟ تو بتا رہے ہیں 1 سے لے کر 3 تک علامتیں بتا رہے ہیں۔ قد، سین یا صوفہ کا ہونا، یعنی قد، سین یا صوفہ کا ہونا یہ کیا ہے؟ فعل کی علامت ہے۔ یعنی جس کلمے سے ہی پہلے قد، سین یا صوفہ آ جائے تو سمجھ لینا وہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ جس کہ اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر قد سمع، سیعلم، سوف یعلمون۔ تو
समिया से पहले कद आ गया तो समिया क्या है, फ़ेल है। सयअलमु सीन आ गया तो ये भी क्या है, फ़ेल है। सौफ़ा, तो सौफ़ा का आना भी क्या है, फ़ेल की अलामत है, तो सौफ़ यअलमून तो ये भी क्या है, फ़ेल है। तो 1 से लेकर 3 तक जो अलामतें फ़ेल की वो क़द, सीन और सौफ़ा है। तो जिस कलमे के अंदर क़द, सीन या सौफ़ा आ जाए तो वो क्या होगा, फ़ेल होगा। ये फ़ेल की अलामतें हैं। फिर नंबर 4 से लेकर 7 तक बयान कर रहे हैं। माज़ी मुज़ारे अम्र या नहीं होना, माज़ी मुज़ारे अम्र या नहीं होना भी क्या है, फ़ेल की ये अलामत है। जैसे कि ज़हाबा, ज़हाबा क्या है, फ़ेल माज़ी है। यज़हबु क्या है, फ़ेल मुज़ारे है। इज़हब क्या है, फ़ेल अम्र है। ला तज़हब क्या है, फ़ेल नहीं है। तो इस तरीके से ये फ़ेल की क्या हैं, अलामतें हैं। तो इस्म की अलामतें आपको मालूम चल गई, फ़ेल की अलामतें मालूम चल गई। अब रहा क्या है, हर्फ़। तो हर्फ़ की अलामतें भी यहाँ पर बता रहे हैं। तो बता रहे हैं इस्म और फ़ेल की कोई अलामत ना होना हर्फ़ की अलामत है। जी हाँ, यानी फ़ेल की जो अलामत है क़द, सीन, सौफ़ा का होना, माज़ी मुज़ारे अम्र या नहीं का होना, या जो इस्म की पीछे अलामतें बयान की थी अलिफ़ लाम का होना, तनवीन का होना, हुरूफ़ जारा का होना या जर का होना वग़ैरह, जो भी इस्म और फ़ेल की अलामतें बयान की थी, अगर इस्म और फ़ेल की कोई अलामत ना हो, ठीक है, यानी फ़ेल की भी कोई अलामत नहीं पाई जा रही है उसके अंदर, और इस्म की जितनी अलामतें बयान की थी वो भी नहीं पाई जा रही हैं, तो समझ लेना ये क्या है, हर्फ़ है। तो इबारत देखिए, इस्म और फ़ेल की कोई अलामत ना होना क्या है, यही हर्फ़ की अलामत है, यही हर्फ़ होने की क्या है, उसकी पहचान है। जैसे कि मिन, फ़ी, तो इसके अंदर फ़ेल की कोई अलामत नहीं है, क़द भी नहीं है, सौफ़ा भी नहीं है, सीन भी नहीं है, या इस्म की कोई अलामत भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ये हर्फ़ को पहचानने की अलामतें हैं कि जब उसके अंदर फ़ेल की भी कोई अलामत नहीं पाई जाए और इस्म की भी कोई अलामतों में से कोई अलामत ना पाई जाए तो वो हर्फ़ है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल अगले सबक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।